بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ میں نہیں جانتا آپ کا حکیم مبارک علی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج کی ہماری حقائق جس کا عنوان ہے انسان یا حیوان۔ حقائق ہے کہ لاہور کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں ایک بھولا نامی شخص رہا کرتا تھا۔ وہ لاہور شہر سے اپنے محلے داروں کے لیے سودا سلف لا کر دیتا تھا اور محلے والے پیسہ دو پیسہ بطور اجرت اس کو دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حسب عادت جب بھولا سودا خریدنے کے لیے لاہور جانے لگا تو ایک بڑھیا مائی نے، جو گلی کے کونے میں کے گھر میں رہتی تھی، بھولے نے اسے بھی پوچھا کہ مائی صاحبہ تم نے بھی لاہور سے کچھ منگوانا ہے؟ مائی صاحبہ بولی کہ ہاں۔ بولے یہ ہمارا ٹکا لے جاؤ اور ہمارے واسطے ان پیسوں کا آٹا، گھی، چاول، شکر، دال وغیرہ وغیرہ لیتے آنا۔ بھولے نے جب سودے گنے تو وہ تقریباً 10 کے قریب تھے اور ٹکا ایک تھا۔ جب روانہ ہونے لگا تو مائی صاحبہ نے کہا کہ بھولے بیٹا میرا سودا کسی انسان سے لانا۔ یہ بات سن کر بھولے میاں چونک گئے اور عرض کی کہ مائی جی کیا کہیں حیوان بھی خرید و فروخت؟ کرتے ہیں؟ بھولے میاں کی بات سن کر مائی صاحبہ ہنس پڑیں اور کہا بھولے میں تجھے اپنے سر کے 2 بال دیتی ہوں، جب تم لاہور پہنچو تو ان بالوں کو آنکھوں پر موڑ کر اینک بنا لینا، پھر جو تم کو انسان نظر آئے اس سے میرا سودا سلف خرید لینا۔ یہ بات کیونکہ کئی 100 سال پرانی ہے، اس لیے بھولا پیدل چل کر لاہور پہنچا اور جیسے ہی شہر میں داخل ہونے لگا اس کو مائی صاحبہ کی بات یاد آ گئی اور اس نے دونوں بالوں کے پھندے سے بنا کر آنکھوں پر اینک لگائی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی آنکھوں پر اینک لگائی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کو کوئی گھوڑا، کوئی گدھا، کوئی کتا، کوئی ریچھ اور کوئی بندر وغیرہ نظر آنے لگے۔ بھولے کے تو آسان خطا ہو گئے اور وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا کہ اے میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بالوں سے بنی اینک لگائے تو سارے لوگ چرندے اور درندے وغیرہ دکھائی دیں، اور جب اینک اتار دے تو سب لوگ انسان نظر آئیں۔ بہرحال وہ بازار میں اینک لگائے چلتا رہ گیا تو اس کو بازار میں ایک دکان پر ایک انسان بیٹھا ہوا دکھائی دیا، اور اس آدمی نے خود ہی بھولے کو آواز دی کہ بھولے تم کہاں پھر رہے ہو؟ ادھر لاؤ وہ ٹکا جو مائی صاحبہ نے تم کو دیا ہے۔ یہ بات سن کر بھولا اور بھی زیادہ پریشان ہوا کہ جناب آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ مائی جی نے مجھے ٹکا دیا ہے؟ بہرحال بھولے نے وہ ٹکا نکال کر دکاندار کو دیا اور اس کے پیر پکڑ لیے اور زار و قطار رونے لگا کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے تو حیوان ہی حیوان چلتے پھرتے اور کام کرتے نظر آتے ہیں، صرف آپ ہی ایک انسان اللہ والے نظر آئے ہیں۔ خدا کے لیے میرا یہ خدشہ دور فرمائیے اور مجھے بھی بتائیے کہ میں کون ہوں، انسان ہوں یا حیوان، درندہ ہوں یا چرندہ؟ غرض میں جو بھی ہوں اس کی ماہیت معلوم ہو جائے تو جناب کو دعا دوں گا۔ میں تو عالم حیرت میں غرق ہوں۔ یہ سن کر اس صاحب دل وپاری بزرگ نے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر لعاب دہن لگایا اور بھولے کو کہا کہ اس میں دیکھو۔ جب بھولے نے دیکھا تو اس کو ہرن کا سا منہ دکھائی دیا۔ بھولا گھبرا گیا اور اس بیپاری سے عرض کی کہ اے خدا کے دوست، خدا کے واسطے مجھے انسان بنا دو۔ اس کی بات سن کر وہ بزرگ بیپاری بولے کہ یہ کام میرے اختیار میں نہیں، تمہیں انسان بنانا میرے اختیار سے باہر ہے۔ ہاں جہاں سے آئے ہو اسی مائی جی کے پاس چلے جاؤ اور ان سے ہی عرض کرنا، اگر اللہ کا منظور ہوا
اگر اللہ کریم کو منظور ہوا اور عمر نے وفا کی تو کیا عجب ہے کہ ہرن سے انسان بن جاؤ۔ یہ بات سن کر بیپاری بولا، یہ بات کہہ کر بیپاری بولا کہ بھولے، مائی جی کا سامان کس کپڑے میں باندھو گے؟ بھولا بولا کہ جناب بندہ تو ایسا بے خود ہوا ہے کہ سب سدھ بدھ بھول گیا ہے، بلکہ جو گاؤں والوں کے کپڑے لایا تھا وہ بھی کہیں خدا جانے کہاں پھینک آیا ہوں میں، اور تصویر حیرت بن گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ بیپاری بزرگ نے فرمایا کہ اتنا سامان تم کس طرح لے جاؤ گے؟ 10 سیر کا ایک سامان ہے، 10 سیر گھی، چاول وغیرہ وغیرہ، بہت سا سامان ہے۔ بیپاری بزرگ کی بات سن کر بھولا اور بھی حیران ہو گیا اور عرض کی کہ جناب 1 ٹکا کا اتنا سامان کون دیتا ہے؟ بھولے کی بات سن کر دکاندار نے کہا کہ میری دکان کے اندر آؤ۔ دکان کے اندر آ جاؤ، اور دکان کے اندر جہاں روشنی کم تھی مائی جی کا ٹکا صندوق سے نکال کر باہر رکھا تو تمام دکان اس ٹکا کی روشنی سے جگمگا اٹھی اور مثل روز روشن کے سے اجالا ہو گیا۔ تب دکاندار بولا کہ دیکھا اس ٹکے کا کمال، ایسے پیسوں پر ہزاروں روپے قربان۔ جا مائی جی کا سامان جلدی پہنچا دے، یہ ولایت کے کرشمے ہیں، تو ان میں نہ الجھ۔ مردان خدا کی تو بات ہی نہیں سمجھ آتی، ان کا حال کس طرح سمجھ آ سکتا ہے؟ بھولا وہاں سے سامان لے کر مائی صاحبہ کی خدمت میں آیا اور نہایت عاجزی اور غیر معمولی طور پر قدم بوسی کرنے لگا اور مائی صاحبہ سے عرض کرنے لگا کہ واہ مائی صاحبہ، خوب آپ نے ولایت کے کرشمے دکھائے، للہ مجھے بھی انسان بنا دو۔ مائی صاحبہ نے فرمایا کہ بھولے تو آج شام کو آنا، میرے مکان پر آج 4 برگزیدہ بزرگوں کی دعوت ہے جن کے لیے یہ سامان منگوایا ہے، میں تیرے لیے ان سے سفارش کروں گی، آگے تیری قسمت۔ الغرض شام کو وہ بزرگ آئے اور مائی صاحبہ نے ان کے آگے کھانا رکھا، اور جب وہ طعام تناول فرما چکے تو ہاتھ دھونے کے لیے مائی صاحبہ جی نے درخواست کی کہ اگر حکم ہو تو بھولے کو بلا لوں۔ یہ بات سن کر پہلے درویش بولے کہ کوئی ضرورت نہیں، دوسرے بولے کہ اگر آ جائے تو کیا، اگر نہ آئے تو کیا، تیسرے بزرگ بولے کہ دیکھا جائے گا، چوتھے بزرگ بولے کہ اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں۔ قصہ مختصر کہ مائی صاحبہ نے بھولے کو اندر بلا لیا تو بھولے نے اپنا سر ان بزرگوں کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کی جناب مجھے انسان بنا دیں، میں آپ کا احسان مند رہوں گا، آپ مالک کائنات کے خاص بندے ہیں، اگر آپ ہمت کریں تو میرا مدعا بھی بھر آئے گا۔ اور پھر مائی صاحبہ نے بھی سفارش کی تو پہلے درویش بولے کہ ہم دوسروں کی پنچایت میں نہیں پڑتے، پہلے بزرگ نے یہ کہا۔ دوسرے بزرگ بولے یہاں تو اس طرح بھی واہ واہ ہے۔ تیسرے بزرگ بولے دیکھا جائے گا۔ چوتھے بزرگ بولے کہ اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو کیا حرج ہے، مگر یہ بوجھ تو مائی صاحبہ آپ ہی اٹھائیں گی، آپ ہی اس کی مرشد بن جائیں۔ یہ کہہ کر چاروں صاحب کمال درویش چلے گئے اور بھولا مائی صاحبہ کی خدمت میں رہنے لگا۔ بہت مدت کے بعد میاں بھولے کو خیال آیا کہ برسوں گزر گئے مائی صاحبہ کی خدمت کرتے ہوئے، خدا جانے ابھی میں انسان بنا ہوں یا نہیں۔ بھولے نے مائی صاحبہ سے عرض کی کہ مہربانی کر کے مائی صاحبہ مجھے دکھائیے کہ میں ابھی تک انسان بنا ہوں کہ نہیں۔ بھولے کی بات سن کر مائی صاحبہ بہت ہنسی اور فرمایا کہ تجھے کس طرح یقین و تسلی ہوگی؟ تو بھولا بولا کہ دکاندار نے اپنی ہتھیلی پر اپنا لعاب دہن لگا کر دکھایا تھا، آپ بھی اسی طرح کر کے میری پریشانی دور کریں۔ مائی صاحبہ نے بھی ویسا کیا اور بھولے سے کہا کہ یہ لو، اس میں اپنا منہ دیکھ لو۔ بھولے نے جب دیکھا تو آدھا چہرہ انسان کا اور آدھا ہرن کا ہے۔ تو جناب
بولا تو آدھا انسان اور آدھا ہرن بن گیا، مگر ہم کو کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں؟ یا اسی طرح زندگی گزر جائے گی؟ دنیا میں آئے، کھایا پیا، شادی کی، بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ ہم کو اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ہم انسان ہیں یا جانور، اور اگر جانور ہیں تو ہم خود کو کس طرح انسان بنا سکتے ہیں۔ بھولے نے تو اپنی کوشش سے اپنا مقصد آدھا پا لیا اور شاید مرنے تک مکمل انسان بھی بن جائے، مگر ہمارا کیا ہوگا؟ وارث شاہ دا بولنا پیت اندر، دانش مند لیک اور ضروری ہے۔ آپ کا حکیم مبارک علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔